اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پرتشدد رویوں اور سوچ کی، جو ہمارے معاشرے میں بچوں کی جانب بھی ہیں، خواتین کی جانب بھی اور کمزور طبقات کے جانب بھی، مگر خواتین فوکس رہیں گی کیونکہ ملک کی آبادی کا 50% ہیں، ہوم میکرز ہیں اور معاشرہ تشکیل دیتی ہیں۔ پاکستان میں خواتین کے خلاف تشدد ایک سنگین اور مسلسل بڑھتا ہوا بحران بنتا جا رہا ہے۔ ساحل کی 6 months کرول نمبرز رپورٹ کے مطابق صرف جنوری سے جون تک ملک بھر میں صنفی بنیادوں پر تشدد کے 3172 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں 644 قتل، 515 تشدد، 462 اغوا، 280 ریپ اور 132 غیرت کے نام پر قتل کے واقعات شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ کے مطابق پاکستان میں 15 سے 49 سال کی 28% خواتین جسمانی تشدد کا شکار ہو چکی ہیں، جبکہ 6% خواتین نے جنسی تشدد کا سامنا کیا ہے۔ 34% شادی شدہ خواتین کو جسمانی، جذباتی یا جنسی تشدد کا بھی سامنا ہے۔ سب سے اہم اور خطرناک حقیقت یہ ہے کہ 56% خواتین کسی بھی قسم کے تشدد کے بعد نہ مدد طلب کرتی ہیں اور نہ ہی کسی سے بات کرتی ہیں، یعنی اصل مسئلہ رپورٹ ہونے والے کیسز سے کہیں بڑا ہے۔ متاثرہ خواتین کے لیے سپورٹ سسٹم کی بات کریں، اس کے علاوہ قانونی مدد کی بات کریں، فوری انصاف کی بات کریں، سبھی کچھ تمام معاملات میں فقدان ہے۔ عالمی جینڈر گیپ انڈیکس میں پاکستان 148 ممالک میں سے 145ویں نمبر پر ہے، جبکہ ورلڈ اکنامک فورم کی گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ 2025 کے مطابق پاکستان 148 ممالک میں آخری نمبر پر رہا۔ رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ تشدد کا بڑا حصہ گھروں کے اندر ہوتا ہے، جہاں شوہر اور قریبی جاننے والے ہی اکثر مجرم ہوتے ہیں۔ اس سے یہ تاثر واضح ہوتا ہے کہ مسئلہ صرف سڑکوں یا عوامی مقامات تک محدود نہیں، بلکہ معاشرتی ڈھانچے اور اس کی ذہنیت سے جڑا ہوا ہے۔ وفاقی و صوبائی سطح پر اینٹی وائلنس قوانین موجود ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر فعال نہیں ہیں۔ کہیں کمیٹیز غیر فعال ہیں، کہیں بجٹ موجود نہیں، کہیں تربیت یافتہ عملہ نہیں، کہیں سماجی مزاحمت ہی اس پوری صورتحال میں اس کے نفاذ کو کمزور بنا دیتی ہے۔ خواتین بھی خود نہیں جانتی کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور کس طریقے سے ایسی سچویشن کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ خواتین پر تشدد کا مسئلہ صرف قانونی ادارہ جاتی نہیں، بلکہ ایک سماجی اور ریاستی چیلنج بھی ہے۔ پرتشدد رویے نارمل نہیں ہوتے، تشدد رویوں پر خاموشی سکھائی جاتی ہے۔ کیا پرتشدد رویے کسی بھی طرح کے مسائل کا حل ہو سکتے ہیں، یا یہی رویے پرتشدد معاشرے کی تشکیل کے ذمہ دار بنتے ہیں؟ کیا ان رویوں کا علاج ممکن ہے؟ اور سب سے اہم کہ عورت کی سوچ، رائے، پسند ناپسند معاشرے کو انکمفرٹیبل کیوں کر دیتی ہے؟ انہی سوالوں کے جواب تلاش کریں گے۔ پینل کے لیے سوال رکھیں گے۔ 6 ماہ میں صنفی تشدد کے 3000 سے زائد واقعات، جینڈر گیپ انڈیکس میں بدترین نمبر، نظام انصاف، حکومت اور سماجی ماحول خواتین کے تحفظ میں ناکام کیوں؟ زیغم صاحب۔ عائشہ، ایک تشدد زدہ، خوف زدہ ماں کی گود میں پلنے والا معاشرہ کیسا ہوتا ہے؟ بالکل پاکستان جیسا ہوتا ہے۔ پاکستان میں جتنے آپ کو یہ مسئلے نظر آ رہے ہیں، یہ نفسیاتی مسئلے، یہ عجیب و غریب رویے، یہ طاقت کے رویے، اس کی بہت بڑی وجہ اس ماں کی گود ہے جس پر تشدد ہوتا ہے اور جو خوف میں زندگی گزارتی ہے۔ کمزور ہونا ایک جرم ہے پاکستان جیسے معاشروں میں، ایسے معاشرے جو ایسی ماؤں کی گود میں پلتے ہیں، اور عورت ہونا بہت بڑا جرم ہے، اور خاص طور پہ جب عورت معاشی طور پر کمزور ہو، تعلیمی طور پر کمزور ہو، جس کو کہتے ہیں انٹرسیکشنلٹی، جب ایک سے زیادہ کمزوریاں اکٹھے ہو جائیں۔ ایسا معاشرہ جو خود کو تعلیم دینے کو تیار نہیں، جہاں معیشت اتنی پیچھے ہے، وہاں پہ 60% معاشرہ جو غریب ہے اور کمزور ہے، اس کی خواتین کی کیا حالت ہوتی ہے وہ آپ ایسی رپورٹوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ معاشرہ مردوں کے ہاتھ میں ہے، اور ایسے مردوں کے ہاتھ میں اور کچھ نہ بھی ہو، انتقام لینے کے لیے عورتیں تو ہوتی ہیں، اور وہ عورتوں سے انتقام لیتے ہیں۔ کیسا ستم ہے! آدھے سے زیادہ جرائم مگر زیغم صاحب، اب اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ ریورس کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس معاشرے کو بدلنا ہے، اور اس معاشرے کو بدلنے کے لیے تمام ٹولز استعمال کرنے ہیں۔ وہ تعلیمی ٹولز بھی ہوں گے، وہ میڈیا کے ٹولز بھی ہوں گے، وہ قانونی ٹولز بھی ہوں گے۔ ایک ہول آف دا سوسائٹی اپروچ ہم نے اپنانی ہے۔
ہم نے ایک اس طرح کے معاشرے کو اس طرح کے رویے ہم نے بنانے ہیں کہ یہ چیز قابل برداشت ہی نہ رہے. ایسا نہیں ہو کہ سزا کا امکان ہی نہ ہو. سزا ملنی چاہیے. قانون آپ نے بنا دی، انفورسمنٹ نہیں ہوتی، انفورسمنٹ ہونی چاہیے. خواتین کو وقت پر مدد ملنی چاہیے اور گھر پر مدد ملنی چاہیے، اور مدد ملنے کے بعد بھی مدد ملنی چاہیے جب وہ سروائیور ہیں، ان پہ کوئی ظلم و ستم ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے ان کو مہینوں سالوں تک مدد کی ضرورت ہو، وہ مدد ملنی چاہیے. عورت کو مقتدر بنانا ہے، اس مقتدر بنانے کے 100 طریقے ہیں. تو بنیادی ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس طریقے سے معاشرے کو نہیں چلنے دینا جس میں سے آدھے معاشرے کے ساتھ، آدھی آبادی کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہو. ٹھیک ہو گیا جی. عامر احمد خان صاحب، رپورٹ بتاتی ہے کہ پاکستان میں ہر 3 میں سے ایک شادی شدہ عورت، ہر 3 میں سے ایک اپنے شوہر کے ہاتھوں جسمانی، جذباتی اور جنسی تشدد کا شکار ہوتی ہے. یہ اتنا بڑا نمبر ہے. کیا مسئلہ صرف خواتین کی ذاتی ذمہ داری ہے؟ معاشرہ اور ریاست ناکام کیوں ہے؟ عورت کا حق، عورت کی سوچ اور اس کا مقتدر ہونا کیا ہمارے معاشرے میں ممکن ہے؟ عائشہ، مختصراً نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی انفراسٹرکچر کا ایشو ہوتا ہے وہ تو عائشہ بن جاتا ہے. آپ نے 200-300 کلومیٹر کی موٹر وے بنانی ہے تو وہ تو 2-4 سال میں آپ بنا لیں گے. یہ پاور پروجیکٹس آپ نے لگانے ہیں بنا لیں گے، وہ بن جاتے ہیں سارے. یہاں سر مورل انفراسٹرکچر کے بغیر تو کہیں کا انفراسٹرکچر کام نہیں کر سکتا ہے. میں ایگزیکٹلی یہی بات کر رہا ہوں کہ یہاں مسئلہ ذہن سازی کا ہے، اور دماغ بدلنے کے اندر جو ہے وہ نسلیں لگ جاتی ہیں، وہ اوور نائٹ نہیں بدلتا. دیکھیں، میں نے اپنی زندگی کے اندر پاکستان کو ایک ٹالرنٹ اور نسبتاً سیکولر معاشرے سے ضیاء الحق کے دور کے بعد اس کو ایک انٹالرنٹ اور ایک انتہائی مذہبی انتہا پسندی کی جانب مائل معاشرہ بنتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کو 30 سے 35 سال کا عرصہ لگا ہے. جس شخص نے یہ پروسیس شروع کیا تھا نا جنرل ضیاء الحق نے، وہ اس کے مرنے، اس کی زندگی کے اندر بھی یہ ہمیں نظر نہیں آئی تھی. یہ ان کے جانے کے 10 سال بعد اس کے اثرات نظر آنا شروع. عامر صاحب، قطع کلامی کی معذرت، ضیاء کے دور نے جو کچھ ڈیلیور کیا ٹھیک ہے، پھر مشرف صاحب ایک انلائٹڈ ماڈریشن بھی لے کر آئے، بعد میں تو آنے والی لبرل پولیٹیکل پارٹیز بھی موجود ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک ڈی گریڈیشن دیکھی اس کے بعد اور اس سے پہلے بہتر معاشرہ تھا، تو پھر ہم واپسی کا سفر کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ واپسی کے سفر کے لیے جس طرح کی ڈٹرمنیشن چاہیے نا، چلے ان کے تو اپنے عزائم تھے، ان کی اپنی ایک سوچ تھی. اس کے بعد ہم نے جو بھی دیکھے ہیں ان کے، ہمیں وہ جس طرح کا عزم چاہیے نا اس کا، وہ ہمیں نہیں نظر آیا. دیکھیں، ہم بات کرتے ہیں نا بار بار کہ ایران نے امریکہ کو ناکوں چنے چبا دیے، تو وہ صرف اپنی عسکری قوت کی بنیاد کے اوپر تو نہیں نا، وہ تو ایرانی معاشرے کی سوچ اور ان کی جو ذہنیت تھی اس نے بھی بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا. کیونکہ وہ 40-50 سال سے مسلسل ایک عمل سے گزر کر وہ تشکیل پائی ہے وہ سوچ. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہی وجہ ہے نا اس کی، جیسے ہمارے ہاں پاور پروجیکٹس لگ جاتے ہیں، ایسے فضول قسم کے جگہوں پہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، کبھی یلو کیبیں بٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور کبھی لیپ ٹاپ بٹنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی شارٹ ٹرم اپنے مفادات کے اوپر فوکسڈ ہے. اور یہ وہ معاملہ ہے کہ آپ جب تک ایک لانگ ٹرم کے اوپر یہ انشور نہیں کریں گے، یہ آپ نے بڑی اپنی ابتدائی میں ایک پتے کی بات کی کہ یہ معاملہ گھروں کے اندر ہے. اب گھر کے اندر ریاست نہیں گھس سکتی. آپ کو اپنی خواتین کو معاشرے کی جو کمرشل لائف ہے، جو اکنامک لائف ہے، اس کے اندر گھروں سے باہر نکال کے لانا پڑے گا. یہ جو پاکستان کے اندر بہت بڑی آرگومنٹ ہے نا کہ عورت ہوم، کیونکہ وہ ہوم میکر ہے اس لیے اس کی جگہ جو ہے وہ گھر میں ہے. آپ کو اس کے خلاف ایکٹیولی ایک کیمپین شروع کرنی پڑے گی، کیونکہ خاتون کبھی بھی لیکچر سے یا باتوں سے امپاور نہیں ہوگی. مرد بھی نہیں ہوتے ہیں جی لیکچروں اور باتوں سے امپاور. وہ اس لیے امپاورڈ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ آزادی سے باہر گھوم پھر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کی جو پرسوٹس ہیں ان کے لیے وہ تگدو کر سکتے ہیں. درست ہو گیا عامر احمد خان صاحب کا، مگر اسی نقطے پر مگر قانون کو تو گھر کے اندر داخل ہونا چاہیے. وہ قوانین جو خواتین کے لیے بنائے گئے ہیں وہ بھی گھروں کے اندر داخل نہیں ہو پاتے ہیں، نہ ڈیلیور کر پاتے ہیں. شہزاد چودھری صاحب آپ سے کچھ دیر پہلے ہی سی ایم پنجاب کہیں گفتگو کر رہی تھی اور انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ سی ایم پنجاب ایک خاتون ہے، چیف جسٹس ایک خاتون ہے، اور وہ سمجھتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ آئی جی پنجاب بھی ایک خاتون ہو. پرائم منسٹر بھی پاکستان میں خواتین رہی، بڑے بڑے عہدوں پر خواتین موجود بھی ہیں ملک میں، معاشرے میں بھی ایکٹیولی رول پلے کر رہی ہیں. مگر معاشرتی رویے اور جو ہمارا ثقافتی رکاوٹیں ہماری، وہ کتنا اثر ڈالتی ہیں خواتین کے تحفظ اور قوانین جو ان کے لیے بنے ان پر عمل درآمد میں؟ رکاوٹیں کتنی کھڑی کرتی ہیں؟ اس کے باوجود یہ نمبرز جو آپ نے کوٹ کیے اپنے ابتدائی میں، ان کے نمبر دیکھ لیجیے، آپ کو پتہ لگ جائے گا. 56% عورتیں تو بولتی ہی نہیں ہیں، یا بھی انڈر رپورٹڈ نمبرز ہیں، یہ سب انڈر رپورٹڈ، اس سے بہت زیادہ نمبرز ہوں گے.
جو کہ ہم تک پہنچے ہیں، یہ صرف یہ تو جو لکھت پڑھاتا ہے وہ ہے، جو حقیقت ہے وہ اس سے بہت بڑھ کے اور بہت زیادہ ہے۔ سوال یہ وہی ہے، دیکھیے ہم لوگ اصل معاملے کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہاں سے دور ہو جاتے ہیں۔ کبھی ضیاء الحق کا نام آ جائے گا، کبھی اپنے ہماری اسٹرکچرز کا نام آ جائے گا، انفراسٹرکچر کا نام آ جائے گا، لیکن اصل کیا ہے؟ مجھے تو دیکھیے میں ٹوٹلی اس معاملے میں سوچ کے کنفیوز یہ ہوں کہ قیامت کے دن کسی شخص کی پہچان اس کے ماں کے نام سے ہوگی، باپ کے نام سے نہیں ہوگی۔ ماں کا یہ درجہ ہے، جو بھی وجوہات اور ہوں وہ دوسری بات ہے، لیکن بصورت ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ کی پہچان قیامت کے روز ماں کے نام سے ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ مذہبی طریقے سے اس کو حل کرنا، یا اگر جو بالکل پکے عقیدے والے یا ان کو فالو کرتے ہیں شاید ان کے لیے مشکل، لیکن کیا کہیں اجتہاد کی تھوڑی سی گنجائش موجود ہے؟ کیا ہم عورت کا آج کا مقام دیکھ کے، اس کا رول دیکھ کے، بہتر طور پہ اس کی جگہ پہچان کے ہم یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ عورت کو سپیس زیادہ دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے اس کو اکوپ کرنا، اس کو قوانین دینا، اس کو تحفظ دینا، وہ سب اپنی جگہ قائم ہے، لیکن جہاں پہ مزاج بدلنا ہے معاشرے کا، وہ معاشرے کا مزاج اس وقت بدلا جائے گا جب آپ اصل میں مردوں کی سوچ کو بدلیں گے، اور کون ہے لیڈ کرے گا اس سوچ کو؟ دیکھیے ہمارے پاس آواز کیا آتی ہے؟ ضیاء الحق کی آتی ہے، یا مذہبی رہنماؤں کی آواز آتی ہے۔ انہی مذہبی رہنماؤں کو ہی اپنی سوچ کو بھی بدلنا ہے، اور ہماری سب کی اور ہمارے مردوں کی، جو اس معاشرے کے مرد ہیں، ان کی سوچ کو بدلنا ہے۔ ورنہ وہاں پر باہر کے ملکوں میں تو بڑے بالکل کٹ اینڈ ڈرائیڈ قسم کے قوانین ہیں، اس میں تو کوئی شکی گنجائش ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ دو تین چیزیں میں جلدی سے کہہ دیتا ہوں، دیکھیے جب تک یہ نہیں ہوتا، جو کہ کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا بدقسمتی سے، آپ یوں کر لیے گھنٹی بجانے والی جو مہم ہے اس کو دبا کے تمام چینل چلائیں۔ نمبر 2، خواتین کے ساتھ تشدد کے لیے ہر شہر میں، ہر محلے میں نہ صرف شہر میں 2 3 4 6 جگہوں پہ ایسی فورم بنائیں خواتین کے، جہاں پر آپ جا کے اپنی بتا سکیں کہ میرے ساتھ میرا کیا خامند ہے یا باپ ہے یا جو بھی بھائی ہے کیا ظلم کرتا ہے۔ میرے خیال میں جب تک یہ چیزیں، اور اس کی تشہیر اتنی ہونی چاہیے کہ ان کی حیثیت ہمارے معاشرے کا، ہمارے میڈیا کا، ہماری جگہ کا ایک پکا حصہ بن جائے۔ میرا خیال ہے شاید اسی خوف سے ہی مرد تھوڑے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ خواتین کو ان کے حقوق بتانے کے لیے ان کے گھروں کے اندر آنا پڑے گا، اور بتانا پڑے گا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار اور اپنے حق کے لیے آواز کیسے اٹھا سکتی ہیں۔